ومن يضلل فلا هادي له أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معزز حاضرین گرامی، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، آج قربانی کا دن ہے جسے عربی میں یوم النحر کہا جاتا، اور یہ بڑی عظمت والا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، بڑے برکتوں والا دن ہے. اس دن ہم اور آپ اسلام کی جانب سے دی گئی دو عیدوں میں سے ایک عید مناتے ہیں. اس دن ہم اور آپ قربانی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. اس دن حج کرنے والے افراد 10 ذی الحجہ کو 4 کام جو حج کے اہم اعمال ہیں وہ انجام دیا کرتے ہیں. قربانی کیا ہے اور قربانی کے پیچھے کی حکمتیں کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، قربانی ہم اور آپ سے تقاضا کیا کرتی ہے، انشاءاللہ اس خطبے میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے. سب سے پہلی بات کہ قربانی صرف جانور ذبح کر دینے کا نام نہیں، قربانی صرف جانور کا خون بہا دینے کا نام نہیں، قربانی صرف جانور کا گوشت کھا لینے کا نام نہیں، قربانی صرف جانور کا گوشت کھلا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کے پیچھے حکمت یہ، قربانی کے پیچھے مقصد یہ، قربانی ہم اور آپ سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کو تنہا اور اکیلا معبود سمجھیں. قربانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے جس طرح تو اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کرتا، جانور کی گردن پر چھری پھیرتا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر تو جس جانور کو ذبح کر رہا اور جس جانور کو جس اللہ کے نام پر ذبح کیا، وہی اللہ بقیہ چیزوں میں بھی تیرا معبود ہے، وہی اللہ بقیہ چیزوں میں بھی تیرا رب ہے، اور اسی رب کی تجھے عبادت کرنی چاہیے. اگر اسی جانور کو ہم غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیں، اسی جانور کو ہم قبر والے کے نام پر ذبح کر دیں، اسی جانور کو ہم کسی اور کی طرف منسوب کر کے ہم اس جانور کو ذبح کریں، یہ جانور اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اسی لیے آپ کو پوری دعا یاد ہو نہ ہو، آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر بولتے ہیں، آپ کا جانور اللہ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. لیکن اگر آپ غیر اللہ کے نام پر یہ جانور ذبح کر دیں، آپ کا جانور ذبح تو ہو جائے گا لیکن آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں مانی نہیں جائے گی. یہ قربانی کا پہلا رسم اللہ کی توحید کو ثابت کرنا، عبادت کے تمام کاموں میں تنہا اور اکیلا مستحق صرف اور صرف اللہ کو سمجھنا. اگر عبادت کا کوئی بھی کام ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں، یہ شرک ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا، ہمارا پیسہ بھی جائے گا، جانور بھی جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کیا، صدقہ دیا،
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، دونوں نے قربانی پیش کی لیکن ایک کی قربانی اچھی تھی، پیاری تھی، اللہ کی خاطر تھی، اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ کہنے لگا حابیل انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی کرتا ہے، جو تقوی کے ساتھ قربانی کرتا ہے۔ اور اسی میں دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے نام پر جانور ذبح کرنے کا مقصد ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا جانور اتنا بڑا ہے، میرا جانور اتنے ہزار کا ہے، میرے جانور میں اتنے گوشت نکلے، میرے جانور کی یہ تعریف، میرے جانور کی وہ تعریف، مقصد یہ ہو تاکہ لوگ میری تعریف کرے، تاکہ لوگ سمجھے گاؤں میں سب سے بڑا بکرا اسی کا تھا، کہ اللہ کے نام پر نہیں، اللہ کے لیے خالص نہیں، بلکہ ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، شہرت آ جائے، نام آ جائے، گاؤں میں میرا نام ہو، تو معاف کیجیے گا آپ کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ آپ کو گوشت تو مل جائے گا، آپ کو مزہ مل جائے گا، آپ کو لذت مل جائے گی، آپ جو چاہے پکا کر کھا لیں، لیکن اگر ریاکاری مقصد ہے تو اللہ کے یہاں آپ کی یہ قربانی قبول نہیں ہونے والی۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے قربانی کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جیسے قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، ایسے زندگی میں ہر کام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا چہرہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا کپڑا نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہماری زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا چلنا پھرنا نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارے سر کے بال نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارے جسم کے اعضاء نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ پیغام ہے قربانی کے پیچھے کا۔ اصل مقصد جانور ذبح نہیں کرنا، جانور ذبح کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پیغامات ہے، اگر آپ یہی جانور نماز سے پہلے ذبح کر دو یہ قربانی نہیں ہے۔ اگر یہی جانور آپ آج سے لے کر کے 4 دنوں کے بعد ذبح کرو، قربانی کر رہا ہوں، یہ والا مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ ثواب مل جائے گا کہ اللہ کے نام پر آپ نے کیا ہے، لیکن یہ جو قربانی ہے، جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، جو روایت ہے، جو نبی انبیاء کرتے چلے آئے، اگر آپ اس خاص دن میں یا ان دنوں میں یہ قربانی نہیں کرتے تو پھر آپ کی قربانی اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ پیغام یہ ہے کہ جیسے قربانی عید کی نماز کے بعد، خطبے کے بعد آپ جا کر کے کرتے ہیں، اپنا جانور ذبح کرتے ہیں، ایسے ہی زندگی کی ہر چیز میں طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو۔ چوتھا پیغام یہ ہے قربانی کے پیچھے کا بہت بڑا مقصد ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اسی لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی یہ قریب سے، اسی سے قریب ہے کہ آپ کسی کے قریب جاتے ہیں تو قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ جانور ذبح کیا ہے تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے تھوڑا سا اور نزدیک ہو جاؤ۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو آپ کے جانور کا گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ آپ کے دل کا تقوی چاہیے، اور کس لیے کر رہے ہیں یہ چاہیے تاکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سے قریب کر لے۔ آسیہ علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون کی بیوی بڑی نیک، بڑی پارسا خاتون، اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ پہلے جنت نہیں مانگ رہی، پہلے جنت میں گھر نہیں مانگ رہی ہیں، پہلے اللہ کی قربت مانگ رہی ہیں۔ اے میرے رب میرے لیے بنا، کہاں؟ عندک، اپنے پاس۔ تو سب سے پہلے اللہ کی قربت مانگی جا رہی ہے۔ تو قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہو، یہی مقصد ہو۔ زیادہ گوشت آ جائے یہ مقصد نہیں ہے، زیادہ دنوں تک گوشت چلے یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے تاکہ اللہ کے ہم تھوڑا سا اور قریب ہو جائے۔ اس قربانی کی وجہ سے جو 15-20 ہزار کا بکرا آپ لا رہے ہیں، یہ 20,000 روپیہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیا کرتا ہے۔ یہ قربانی کے پیچھے کا چوتھا پیغام۔ پانچواں پیغام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا۔ یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں، یہ کوئی کہانی کی بات نہیں، یہ کسی ڈرامے کی بات نہیں ہے کہ ہم
طریقہ ہے انبیاء کا، وہ نبی جس نے اپنی پوری زندگی قربانی میں لگا دیا، جس کی پوری فیملی، پورے خاندان، پورے گھر والوں نے اپنا سب اللہ کے راستے میں قربان کیا، سب کچھ، باپ، بیٹا، ماں، جس کو دیکھو قربانی دے رہا۔ انہیں قربانیوں میں سے قربانی تھی بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اتنی مدت کے بعد بیٹا پیدا ہوا، چلنے پھرنے دوڑنے کے لائق ہوا کہ اب باپ کو لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہوگا، اللہ نے خواب دکھایا ذبح کرو۔ یہ اصل دل ہونا چاہیے۔ خواب آیا تھا، اللہ سے کہہ سکتے اللہ خواب ہی تھا کیا ہے، لیکن نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ بیٹے کو بلایا، بیٹا تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ اچھا یا ابتی فعل ما تؤمر، ابو جان آپ کو حکم ملا نا، آپ کو خواب آیا ہے اور خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، قربانی کیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھ سے پوچھ رہے مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا ہے۔ فلما اسلم وتله للجبین، کائنات نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اصل قربانی کی روح ہے، یہ اصل قربانی کی حقیقت ہے کہ بیٹا مدتوں کے بعد آیا، اولاد کی نعمت مدتوں کے بعد ملی گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے نہیں کہتے اللہ اتنی مدت کے بعد بیٹا دیا ہے، اسی کو ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی شکایت نہیں زبان پر۔ فلما اسلم، باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار، پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری تیز کر دی اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ابراہیم اس کی صدق ہوا، آپ اتنے ایسے ہی بنے کہ خواب آیا تھا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو ہماری کی آزمائش کر رہے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے اس قربانی کے بدلے آسمان سے جبریل کے ذریعے ایک جانور بھیجا، اس جانور کو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے بدلے قربان کیا۔ کہ سبحان اللہ، قربانی دینے کا نتیجہ کیا ملا؟ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، لیکن ذبیح اللہ کا ٹائٹل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملا۔ آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے اللہ آپ کا نام باقی رکھ دیتا ہے۔ ذبح جانور ہو رہا، لیکن ذبیح اللہ کا ٹائٹل اس جانور کو نہیں ملا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملا، کیونکہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ یہ اصل فدائیت ہے، یہ اصل قربانی ہے، یہ اصل روح ہے قربانی کی، جو ہم اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم آپ کی یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے کہ اب آپ کے اس عمل کو ہم آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے باقی رکھتے ہیں، اسی لیے ہم یہ قربانی کرتے ہیں۔ تو جب جانور اللہ کے نام پر ذبح کرے تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قربانی کے پیچھے کا چھٹا پیغام یہ ہے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ سال بھر میں اتنی مقدار میں گوشت ہمارے گھروں میں کبھی نہیں آتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قربانی والے دن آتا ہے۔ جو قربانی کرتا ہے اس کے پاس بھی آتا ہے، اور جو قربانی نہیں کرتا اس کے پاس بھی آتا ہے۔ تو یہ گھر والوں کا خیال ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کرو، یہ سنت ہے، یہ تعلیم ہے، تاکہ گھر والوں کا اس موقع سے کم از کم خیال رکھ سکو۔ اور اس کے پیچھے پیغام یہ ہے کہ جیسے جانور ذبح کر کے گھر والوں کا خیال رکھتے ہو، ایسے عام حالات میں بھی اپنے گھر والوں کا خیال رکھا کرو۔ ایک اور پیغام یہ ہے کہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس کو بھی کھلاؤ جو مانگ رہا ہے اور اس کو بھی کھلاؤ جو نہیں مانگ رہا۔ کچھ تو دروازے پہ چلے آتے ہیں، ان کے مانگنے کا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، زیادہ مل جاتا ہے، لیکن جو آپ کے دروازے پر نہیں آ رہا نا، پتہ کرو اس کے گھر گوشت پہنچاؤ۔ الحمدللہ ہم پہنچاتے بھی ہیں، یہ تعلیم ہے ہمارا اسلام۔ یہ کہتا ہے کہ اور ہماری اسلام کی خوبصورتی کیا ہے پتہ ہے؟ دونوں عیدوں میں ہمیں غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا۔ عید الفطر میں، رمضان والی عید میں نماز سے پہلے اب صدقہ دیتے ہیں تاکہ غریبوں کی عید ہو جائے، اور عید الاضحیٰ میں قربانی کا جانور قربان کر کے اسے ذبح کر کے ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے جہاں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہو، وہیں اللہ کے ان بندوں کا بھی خیال رکھو جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں۔ اور اسی میں ایک اور بات، اگر آپ
کوئی غیر مسلم ساتھی ہے، دوست ہے، آپ کے گاؤں کا ہے، علاقے کا ہے، اسلام کہتا آپ اس کو بھی دے سکتے ہو۔ قربانی کا گوشت آپ غیر مسلم کو بھی، اپنے ہندو بھائی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے، اور یہ ہمارے اسلام کی اصل پہچان ہے، جو دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہے، یا جسے دنیا والے جان بوجھ کر کے نہیں بتاتے ہیں۔ اور اسی میں ایک آخری بات ہے قربانی کے پیغام کے حوالے سے، وہ یہ کہ تاکہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ جانور 40-50 کلو کا جو جانور آپ لے کر کے آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اسے اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں؟ ارے یہ اپنے بڑائے بھاگ جائے، لیکن اللہ اسے آپ کے کنٹرول میں دیتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اللہ نے اس جانور کو تمہارے تابع کر دیا، کنٹرول میں دے دیا، ورنہ تم اس کو کنٹرول میں کرنے والے نہیں۔ اور وہ کیا دیکھیں، بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، وہ لوگ اونٹ ذبح کرتے ہیں، اور ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا، اور ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ آسمان میں جو جہاز اڑتا ہے، یہ انسانوں کا کمال ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کا کمال۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، یہ پرندوں کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھ کر دنیا والوں نے جہاز کو ایجاد کیا ہے۔ اور اس میں بھی ہمارے اپنے مسلمانوں کا رول زیادہ ہے، جو اندلس میں اسپین کے رہنے والے تھے، گرناٹا اور دیگر علاقوں کے رہنے والے تھے، ان سائنسدانوں کا کمال ہے۔ یہ آج کی دنیا ٹیکنالوجی میں قرآن پڑھ کر کے ترقی کر رہی ہے، لیکن ہم اور آپ قرآن سے دور ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جانور دراصل آپ کے کنٹرول میں آنے والا نہیں تھا، کذالک سخرھا لکم، یہ جانور کو اللہ نے تمہارے کنٹرول میں دے دیا، اسی لیے آپ اسے ذبح کر دو۔ ٹھیک ہے، تھوڑی آواز نکالتا ہے، تھوڑا چلاتا ہے، لیکن اسے بھی پتا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہوا، اور یہ ظلم نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ ظلم ہے، اتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جانوروں کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ اس جانور کو پیدا کرنے والے، یہ ہمیں پیدا کرنے والے، اس کائنات کے بنانے والے کا حکم ہے، اسی لیے ہم اسے ذبح کریں۔ اور اس کائنات کی پوری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی وہ ذات جس نے تمہارے لیے ساری چیزیں بنائی۔ اور آپ کو پتا ہے یہ دراصل ایمان والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اور ایمان والوں مسلمانوں کے علاوہ کائنات میں جو لوگ ہیں ان کو ایمان والوں کے طفیل میں دنیا کی ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ اعراف میں قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ سب دراصل ایمان والوں کے لیے ہے، خالصۃ یوم القیامہ۔ اور یہ دنیا کی ساری چیزیں دنیا میں غیروں کو بھی مل رہی ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف مسلمانوں کو ملے گی، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جانور کو اللہ نے آپ کے کنٹرول میں دے دیا، آپ ذبح کر لیتے ہیں، روٹی بنا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، آپ کو قربانی کی توفیق ملی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ اسی لیے عید میں صرف ایک دن تکبیرات پڑھنا ہوتا ہے، وہ بھی ایک دن میں عید کی نماز تک، شوال کا چاند نکلنے سے لے کر کے عید کی نماز سے پہلے تک۔ یہاں پر کب تک پڑھنا ہے؟ 13 ذی الحجہ کی شام مغرب تک، یعنی آج 10 ذی الحجہ، آج کے بعد 3 دن تک، آج سنیچر کا دن ہے، منگل کے دن شام تک یہ تکبیرات آپ کو پڑھتے رہنا۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ موبائل چلا رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں، اسٹوری لگا رہے ہیں، پڑھ کون رہا؟ پڑھ کون رہا؟ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں وہاں اسٹیٹس ریل اسٹوری لگانے میں سارے ماہر ہیں، پڑھتا کون ہے؟ پڑھتا کون ہے؟ پڑھنا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی۔ ایک کائنات کے ذرے ذرے کو بتاؤ، دنیا والوں کو بتاؤ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور جتنی تعریف ہے اس کائنات میں ساری تعریف کا اکیلا اور تنہا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف جانور ذبح نہیں کرو، جانور ذبح کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے، قربانی ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے، اس کو سمجھو۔ اور اخیر کی 2-3 باتیں بتا کر کے انشاءاللہ بات کرتا ہوں، ضروری باتیں۔ پہلی بات، عید الاضحیٰ کی خوشیاں منائیے، بالکل منائیے، لیکن کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ خوشیاں مناتے ہوئے یہ خیال رکھیے کہ کسی کو تکلیف
ہو کسی کو بھی تکلیف دینے سے بچیے. دوسری بات, دوسرا پیغام, یہ جانور ذبح کرتے ہوئے ہاتھ میں چھری, بوٹی بناتے ہوئے, ذبح کرتے ہوئے یہ فوٹو لینا, ویڈیو بنانا, سوشل میڈیا پر ڈالنا, یہ سب غلط ہے. مت کیجیے سب. آپ کتنے بڑے قصائی ہو, آپ کتنے بڑے ماہر ہو, کتنے بڑے بوٹی بنانے والے ہو, کتنے ہی بڑے 10 جانوروں کو آپ نے ذبح کیا ہو, لیکن فوٹو مت کیجیے, ویڈیو مت بنائیے, اور اسے سوشل میڈیا پر قطعی طور سے اپلوڈ مت کیجیے, کیونکہ یہاں صرف آپ نہیں رہتے, آپ کے علاوہ اور لوگ بھی رہتے, اور آپ اپنے پیر پر ہو سکتا ہے کلہاڑی مار رہے. اس لیے دوسروں کا بھی خیال رکھیے, اپنا بھی خیال رکھیے. لا ضرر ولا ضرار, نہ خود کو تکلیف دو نہ دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ. یہ پیغام ہے اصل سمجھ. یہ حقیقت ہمارا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, ہمارا نوجوان سمجھتا نہیں اس کو. وہ فارم میں آیا, جوش میں آیا, جذبے میں آیا, فوٹو لیا, لگا دیا. کیوں لگایا؟ کیا فائدہ اس کا؟ مقام بڑھ جائے گا, کچھ مل جائے گا, اوارڈ ملے گا, ریوارڈ ملے گا, بدلہ ملے گا؟ نہیں. ڈالیں گے تو فیس بک پر پیسہ ملتا ہے, حرام ہے وہ, حرام ہے وہ. کتنے نوجوان اسی گاؤں میں بیٹھے خالی چینل بنائے بیٹھے, پیسہ آئے گا. کون سا پیسہ؟ حرام, حرام پیسہ. یہ بچو اس سے. ایک طرف محنت کر کے پیسہ کما رہے ہو, دوسری طرف ریلز, اسٹوریز, ڈرامے, ویڈیو, گانے اور میوزک, تھرکنا, ناچنا, گانا, یہ سب لگا رہے ہو. حرام ہے. پیسہ کما رہے ہو, حرام. بچو اس سے بچو, ورنہ آپ کا حلال اور حرام مکس ہو کر کے آپ کی زندگی تباہ کر دے گا. یہاں قربانی کے حوالے سے پیغام یہ, فوٹو مت بناؤ, ویڈیو مت بناؤ, سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کرو, اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچاؤ. اور آخری بات, جانور ذبح کرو جہاں بھی آپ کو ذبح کرنا ہے, گھر کے باہر, گھر کے اندر, لیکن صفائی کا خاص خیال رکھو. گندگی نہ ہو, بدبو نہ ہو, کچڑا نہ ہو, اور آنے جانے والوں کو اس سے دقت نہ ہو. یہ بہت ہے. ہمارا اسلام ہر چیز میں صفائی کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے. جیسے آپ عید کی نماز نہا کر, اچھا کپڑا پہن کر, خوشبو لگا کر آئے ہیں, ایسے ہی آپ جانور کے تعلق سے بھی خیال رکھیں. اس کا فضلہ ہو, اس کی گندگی ہو, اس کی موجڑی ہو, اس کا کوئی اور سامان ہو, وہاں پھینکیے, وہاں ڈالیے جہاں ڈالا جاتا ہے. جہاں کچرا پھینکنے کی جگہ ہے, راستے میں ڈال دینا, روڈ پر پھینک دینا, گلی میں ڈال دینا, یہاں وہ وہاں وہ, یہ سب جو ہے جانور کی بھی توہین ہے, قربانی کے تقاضے کے بھی خلاف ہے, اور سماجی اصول کے بھی خلاف ہے. اس بات کو سمجھے, صفائی کا خاص خیال رکھیں. اور اسی میں ایک اور آخری بات, بہت سے لوگ جانور ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پیر دھلواتے ہیں, پانی پلواتے ہیں, بات جو تو اسے نہلاتے بھی ہیں. اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ اللہ کا نام لیجئے, جس کی طرف سے کرنا ہے اس کا نام لیجئے, اور جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیجئے. اور اصل پیغام یہی ہے, قربانی کی روح اور اس کی حقیقت کو سمجھیے. یہ سمجھ جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ ہم سب نے جیسے عید کی نماز ادا کی ہے, اللہ ہماری عید کی نماز کو, ہماری دیگر نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قربانی کی روح اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تمام کاموں میں اے اللہ ہمیں صرف تیرے نام پر عبادت کا وہ کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. جو مشکل میں ہیں اللہ ان کی مشکل دور فرما. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنا. جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. جو ہمارے درمیان کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ان کی نیکیوں کو قبول فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد بننے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے غم میں مشکل میں کام آنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. جیسے ایک گاؤں میں رہتے ہیں ایسے آپس میں محبت کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے خلاف ہمارے دلوں میں جو کینہ, کپٹ, حسد, بغض, جلن ہے
اے اللہ ہمارے دلوں سے یہ ساری برائیاں مٹا دے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے گاؤں کی حفاظت فرما، ہمارے علاقے، ہمارے محلے اور ہمارے شہر کے لیجیے قصبے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک کے ہر حصے کی حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اے اللہ انہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرما۔ اے اللہ ان کے ہر قسم کے ظلم سے اور ناانصافی سے، ستم سے، دوسروں کی طرف سے آنے والی بلاؤں سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سبھی کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم کرتے ہیں اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تیرے نام پر ہم جانور ذبح کرنے والے ہیں اے اللہ اس جانور کو اپنے نام پر ہماری طرف سے اللہ تو قبول فرما۔ اے اللہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تجھے پتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے نام پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارا ہے اور تیرے تعلق سے ہم اعلان کرتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے نام پر ہے۔ اے اللہ ہم جانور کو بھی تیرے نام پر ذبح کرتے ہیں، ہماری طرف سے اس جانور کو، اس قربانی کو، اس اخلاص کو اے اللہ تو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔